شیخ صاحب فرمائیے گا کہ توحید سے کیا مراد ہے اور اسلام میں اسے بنیادی جو عقیدہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں الاحسان اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا اور اس رہنمائی پروگرام میں آپ نے ہمیں شرکت کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یکتا ماننا، بے مثل ماننا، بے مثال ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے 5 چیزوں میں سے اللہ کی توحید ہے۔ بے شک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے دے۔ ویسے تو کوئی بھی نیکی آدمی کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بھئی یہ طلبہ ہے تو ان کو آپ کھانا کھلا دے، بھوک ہے، غربت ہے، مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ بالکل۔ کہ آپ نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ سب سے پہلے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہر نیکی سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار ہے، بے شک۔ اور یہی کلمہ توحید کا بھی پیغام ہے۔ بے شک۔ آپ نے جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دی تھی تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اسلام شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے۔ دیکھیے کالج میں آپ کوئی داخلہ لیتے ہیں، ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے بالکل، تو وہ باقاعدہ ایک فارم ہوتا ہے، پھر داخلہ ہوتا ہے، پھر کلاسز ہوتی ہیں، فیکلٹی ہوتی ہے، وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اسلام کے اندر بھی داخلہ ہے۔ آپ پہلے داخلہ تو لیں۔ داخلہ کس سے ہے؟ اللہ کی توحید سے۔ توحید سے۔ عمل بعد میں، پہلے داخلہ لیں۔ آپ یہ اقرار کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ایک اور شخص حدیث میں آتا ہے، یہی یعنی بنیادی عقیدہ۔ جی۔ اور وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آتا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ حدیث میں۔ جی جی۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ 1300 میل کا سفر طے کر آتا ہے، یعنی عرب کا صحرا، اونٹنی کی پیٹھ، اور آتے ہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آداب نبوی سے واقف نہیں ہوں، اگر کوئی خطا ہو جائے پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں۔ یعنی علم انسان کو ادب سکھاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہی بات کہتے ہیں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے کر آ، پھر 5 ارکان اسلام کی اس میں پوری حدیث، لمبا واقعہ ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہے اور اس نے ارکان اسلام کا سبق لے لیا ہے، بالکل، اور توحید کا پیغام سن لیا ہے، اور پھر پیغمبر علیہ السلام کے سامنے واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص من، اللہ کے پیغمبر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہ اس توحید میں کوئی کمی کروں گا، نہ رسالت میں، نہ ارکان اسلام میں۔ جی۔ اور اپنی اونٹنی کو واپس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ سامنے جا رہا ہوتا ہے کہ اس کی اونٹنی کا جو پاؤں ہے وہ ایک بل کے اندر چلا جاتا ہے، بیلنس خراب ہوتا ہے، سر کے بل گرتا ہے اور موقع پر فوت ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا؟ توحید۔ اب اس شخص نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، جہاد نہیں، حج نہیں، کوئی کام نہیں کیا نا، بالکل، صرف توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمل تھوڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا مالک بنایا۔ سبحان اللہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کے بغیر تو اسلام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔